بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنی سنائی باتوں پہ فوراً یقین مت کیا کرو، کیونکہ اس دنیا میں جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، نہیں آتا مانگنا تو خالی ہاتھ پھیلا دو، کیونکہ تیرا اللہ تیرے بند لبوں کو بھی سن لیتا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے کہ دونوں ہی بہت جلد معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگوں سے سیکھے جاتے ہیں۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے کہ یہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو امید نہیں بلکہ اپنا یقین بناؤ۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ دنیا والوں کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے کہ اللہ کے سامنے رو لیا جائے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسا چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہی ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ اس دنیا میں بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، کیونکہ آج کل منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ بال سفید کرنے میں زندگی نکل جاتی ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا ہی کیا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اس دنیا میں جو تکلیف تمہیں اللہ کی یاد دلائے، وہ حقیقت میں تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں صرف اللہ سے مانگتے ہو۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتے باہر ہیں اور صفائی اندر کی کر دیتے ہیں۔ جس نے نماز کو تھام لیا، اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والے دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا،
بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ یا اللہ، ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ علم انسان کو ایسا زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو گمراہ کر دیتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ برا چاہنے والوں کو کوئی بتائے کہ عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس دنیا میں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں ہمیشہ برائی سے روکے گا۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ اپنی اولاد کو باادب بنانے کا بہترین طریقہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اگر آپ کوئی نیکی نہیں کر پاتے تو آپ صرف دوسروں کو معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کر دیتی ہے۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، کیونکہ تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ ہمارے یہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے، اگر اس سے آدھی عزت بھی زندہ لوگوں کو کی جاتی تو یہ دنیا جنت ہوتی۔